رمضان تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، تراویح خدا کے خوف کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، رمضان اللہ کی رحمتوں کی چادر دینے کے لیے آیا تھا، تراویح اللہ کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے بہانہ بنانے کے لیے آیا تھا، قرآن انسانوں کو اللہ کے نیک بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن عید کا چاند کیا نظر آیا؟ آج تقوی کا معنی بے پردہ ہو رہا، تقوی کا معنی سنیما گھر کو آباد کرنا، آج تقوی کا ترجمہ گلی کوچوں کے اندر پتے کھیلنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، سٹا کھیلنا، حرام زادگی کرنا۔ اللہ کے گھر میں ندا لگائی جا رہی ہو، یہاں کے حقیریں روتی ہیں، یہاں کے در و دیوار روتے ہیں، یہاں کی ذرہ ذرہ ماتم کرتی ہیں۔ مسلمانوں، آخر تم مجھے کیوں اجاڑ کر جا رہے ہو؟ مجھے طلاق مغلظہ کیوں دے کر جا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ آج ویران ہو گئی میں، آج میرا سہاگ اجڑ گیا، آج میں خالی خالی ہو گئی، آج کنویں میں پانی ہے لیکن کوئی وضو کرنے کے لیے تیار نہیں، آج چٹائیاں بچھی ہوئی ہے، کوئی ان پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اگر تمہارے کان سن سکتے ہو تو سنو، یہ رو رہی ہے، یہ ماتم کر رہی ہے اور تم سے سوال کر رہی ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم سردی میں آئے تھے، میں نے تم کو گرمی فراہم کی تھی، تم گناہوں کی پوٹلی لے کر آئے تھے، میں نے مغفرت کا سامان تمہیں دے کر بھیجا اور تم خالی ہاتھ آئے تھے، میں خدا کی رحمت کو تمہاری جھولی بھر کر بھیجا۔ آج مسجد ماتم کر رہی، مسجد رو رہی ہے، پھر کیا ملتا ہے؟ شراب والوں کو آباد تم کر رہے ہو، خدا کے گھر کو تم نے ویران کر دیا۔ آج مسلح فکر اور محراب کی بددعا تم کیوں لیتے ہو اور کیوں تم اللہ کے دشمنوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہو؟ تقوی کا یہ معنی تو نہیں تھا، تقوی کا یہ ترجمہ تو نہیں تھا، قرآن کی دولت تو یہ نہیں تھی، اور قرآن کے پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ صلہ تو نہیں تھا۔ یہ دیوار، یہ در، یہ زمین، یہ وضو کی جگہ بہت روتی ہے، بہت ماتم کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ پر نمازی نماز پڑھتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جگہ اللہ کے دربار میں رو کر کہتی ہے، بولا یہاں پر یہ بندہ سجدوں سے آباد کیا کرتا تھا، آج یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، بولا میں اس سے حق میں سفارش کرتی ہوں کہ یہاں بیٹھ کر وہ دعا کیا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر وہ تلاوت کیا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر وہ ذکر کیا کرتا تھا۔ ماں رونے والی ہو نہ ہو، باپ رونے والا ہو نہ ہو، اولاد باپ کی دولت کی تقسیم کے اندر منہمک ہو جائے لیکن سجدوں کی جگہ تجھے یاد کرتی ہے، سجدوں کی جگہ تیرے لیے دعائے رحمت کرتی ہے، مسجد تیرے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ایسی مسجد کو جب تو آیا تھا افطاری میں خالی ہاتھ، تجھے مکے کے کھجور اس نے عنایت کیے تھے، تجھے زمزم کا پانی دیا تھا، تجھے ایک کام کے لیے رحمتوں کا اڈا بنایا تھا، برکتوں کا اڈا بنایا تھا، تو یہاں پر آنکھوں کا زنا لے کر آیا، تجھے آنکھوں کے اندر خدا کی رحمت کا سرما پلا کر بھیجا گیا، تو جسم کے اندر زنا کے تیر کو پیوست کر کے جسم کو زخمی کر کر آیا تھا، اس خدا کے گھر نے تیرے زخم کو منتقل کر کر خدا کی رحمت اور برکت کی مرہم پٹی کر کر تجھے یہاں سے رخصت کیا تھا۔ تجھے کیا ملتا ہے خدا کے گھر کو قتل کر کر؟ تجھے کیا ملتا ہے خدا کے گھر کو ویران کر کر؟ تجھے کیا ملتا ہے خدا کے گھر کی بددعا لے کر؟ اگر انہوں نے بابری مسجد کو ایودھیا کے اندر ڈھایا تھا، یہ ان کا دھرم تھا اور انہوں نے اس کے دھرم کا پالن کیا، انہوں نے بابری مسجد کی سیم بجائی تھی، اگر انہوں نے ان کے گنبدوں کو شہید کیا تھا، اگر انہوں نے اس کے میناروں کو گرایا تھا، اگر انہوں نے منبر و محراب کے اندر رام للہ کی مورتی کو رکھا تھا اور اس کے درشن کرنے کو وہ پوتر سمجھتے تھے، وہ عبادت سمجھتے تھے، تو انہوں نے اپنے دھرم کا پالن کیا۔ تیرا دھرم تو یہ نہیں تھا
کہ خدا کے گھر کو 2 دن آباد کر کر خدا کے گھر کو 2 دن کا سہاگ دے کر اس کے بعد اس کو طلاق دے دے، اس کو بیوہ بنا دے، اس کو یتیم بنا دے۔ انہوں نے کیا، ان کے دھرم کا پالن تھا۔ تیرا دھرم تو یہ تھا کہ تو اگر یہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ مسجد چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ کے بندے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ آج تو سلیمہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، آج تو شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ اے اللہ کے بندے یاد رکھنا کہ جب تیرے جسم پر کفن لپیٹا جائے گا تو تجھے سلیمہ گھر نہیں لے جایا جائے گا، تجھے شراب خانوں کے اندر نہیں لے جایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے تجھے لوٹ کر میری مسجد کی طرف آنا ہے۔ آج اگر تو نے مجھے اجاڑ دیا، میرے سہاگ کو ختم کر دیا، مجھے اوپر طلاق کی چادر کو اڑا دیا، یاد رکھ کہ کل تیرا جنازہ میری مسجد میں نصیب نہ ہوگا۔ تیرے لاش کے ٹکڑوں کو کتے چاپ کر کھا لیں گے، ہائی وے کے اندر تیرا خون بکھر جائے گا، اور ہندو تیرے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کر لے جا کر کریا کرم کر دیں گے، انتم سنسکار کر دیں گے۔ آج تو نے مجھے بھلایا، کل میں تجھے بھلا دوں گی۔ آج تو نے مجھے اجاڑا، کل مرنے کے بعد میں تجھے اجاڑ کر رکھ دوں گی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر تم سن سکتے ہو مسجد کی فریاد کو سن لو، مسجد کے رونے کو سن لو، مسجد کے بلبلانے کو سن لو۔ وہ گیا زمانہ جب فرشتے پیغام رحمت لے کر آ کر بندوں کو خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ خوشخبری ہو کہ تم بخشے بخشائے جا رہے ہو۔ آج بھیڑ شمار کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہو کہ تم ہماری ذات سے مل گئے، تم ہمارے کردار سے مل گئے، تم اور ہم جہنم کے ہم سفر ہیں۔ تم بھی رشوت کھانے والے، ہم بھی رشوت کھانے والے، تم بھی سود کھا کر ماں کا بلاత్కాر کرنے والے، ہم بھی سود کھا کر ماں کا بلاత్కాر کرنے والے، تم بھی قرآن کو جو ہے اپنے مردوں کے سامنے پڑھنے والے، ہم بھی گیتا اور رامائن کو اپنے مردوں کے سامنے پڑھنے والے، تم بھی سلیمہ کی قطار کے اندر کھڑے ہو کر ٹکٹ لینے والے، ہم بھی سلیمہ کی قطار کے اندر کھڑے ہو کر ٹکٹ لینے والے، تم بھی فلموں میں کام کرنے والے، ہجڑوں پر مرنے مٹنے والے اور رنگیوں پر مرنے مٹنے والے، ہم بھی ہجڑوں پر مرنے مٹنے والے اور رنگیوں کی اداؤں پر قربان۔ تم نے ہم نے کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا۔ تمہارے چہرے بھی سپن سپا، ہمارے چہرے بھی سپن سپا۔ تم بھی انچٹ کیا کرتے تھے، پیشاب کا عضو باہر آ جایا کرتا تھا، پاخانے کی جگہ کی لکیر نظر آ جایا کرتی تھی، ہم بھی انچٹ کیا کرتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ تمہارے عضو کا چمڑا کٹا ہوا تھا، ہمارے عضو کا چمڑا غیر کٹنا اور غیر مختون تھا، فرق اتنا ہی تھا، لیکن انچٹ دونوں کی تھی۔ تمہاری عورتوں کے سینے بھی جھلکنے والے تھے، ہماری عورتوں کے سینے بھی جھلکنے والے تھے۔ تمہاری عورتوں کو دیکھ کر بھی گلی کے کتے زنا کی رال ٹپکاتے تھے، گلیوں میں پھرنے والے سور تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا کرنا چاہتے تھے، ہماری عورتیں بھی نکلتی تھیں تو گلی کے کتے رال ٹپکایا کرتے تھے، گلی کے میل سور مرد سور ہماری عورتوں کو چمٹ کر بوسہ دینا چاہتے تھے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا تھا کہ رمضان میں بھول کر تم اللہ کے قرآن کو چند دنوں ہی کے لیے صحیح سننے کے لیے چلے گئے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ آج یہ بھیڑ، آج یہ چمار، آج یہ شرابی، آج یہ زانی، آج یہ حرام خور مسلمانوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کبھی کسی وقت فرشتے مسلمانوں کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، وہ چلتے تھے، ان کے سروں پر رحمت کے پر پھیلایا کرتے تھے، ان کے قدموں کے نیچے وہ جو ہے پر پھیلایا کرتے تھے۔ زمین کی دلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے حق کے اندر دعائے رحمت کیا کرتی تھی، اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندے ان کے حق میں دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔ آج تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ کس بات کی مبارکبادی؟ لوگوں آج عشاء تو ہوگی، عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوگی، لوگوں آج وقت سحر ہوگا، صبح صادق ہوگی لیکن کوئی جگانے والا سحر کو نہیں ہوگا، لوگوں اب مغرب کی اذان کا وقت ہوگا لیکن اب مکے کا کھجور نہیں ملے گا، اب زمزم کا پانی نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کو شیطان مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اب ہم سحری کی، اب افطاری کی کلفت سے محفوظ ہو گئے، تکلیف سے محفوظ ہو گئے، تراویح میں 20-20 رکعت کھڑے ہونے کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔
ہمارے بڑے، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے گنگنٹال آزاد ہو گئے. لوگوں مبارکبادی دو، مبارکبادی دو، ایک دوسرے کو عید کا پیسہ تقسیم کرو. جس کی جیب سے کبھی روپے کا سکہ یتیم کے لیے نہیں نکلتا تھا، مسجد کی تعمیر کے لیے جس کی جیب سے کبھی 2 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا تھا، آج وہ جیب سے 100 کی نوٹ نکال کر اپنے خاندان کے بچوں نے، اپنے خاندان کی عورتوں کو گلے مل کر مبارکبادی دے کر وہ عید کی رقم دے رہا ہے کہ میرا باپ شیطان کی ہتھکڑیاں کھل گئی، آج میرا باپ مجھ سے مل گیا، آج میں اپنے آبا اور اجداد سے مل گیا، میں بھول کر مسلمان ہو چکا تھا، میں بھول کر انسان ہو چکا تھا، خطا سے میرے چہرے پر داڑھی آ چکی تھی. صبح میں فجر کی نماز ہو نہ ہو چہرے کی داڑھی ضرور نکلنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا مطلب یہ کہ عید کے دن تم خدا سے صلہ لیتے ہو، خدا سے بدلہ لیتے ہو. عید کے دن خدا کی عبادت اور دنوں میں 5 نمازیں پڑھ کر کرتے ہو تو عید کے دن 6 نمازیں پڑھ کر کرتے ہو. 5 نمازیں فرض کی اور عید کی نماز واجب، اس دن 6 نمازیں ہو گئی. یعنی مسلمان جب عید کرتا ہے خدا کی عبادت میں اضافہ کرتا ہے، صدقۃ الفطر دیتا ہے کہ غریب ہماری عید کے اندر شامل ہو جائے، بیوہ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، مسکین ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، اور ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے، تکبیر پڑھنے لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دنوں میں تکبیر عبادت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں، لیکن عید کے دن تکبیر پڑھنا سنت ہے. عید کے دن تکبیر زیادہ ہو گئی، تحمید زیادہ ہو گئی، نماز زیادہ ہو گئی، خیرات زیادہ ہو گیا، صدقۃ الفطر زیادہ ہو گیا. عید آئی تھی بندے کو خدا سے قریب کرنے کے لیے، لیکن بندے نے کہا اے خدا تم مجھے جتنا چاہے جنت کے قریب کر لے، لیکن دیکھنا میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں شیطان کا عضو پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ کر اس کا پیشاب پینے والا ہوں، اس کا پاخانہ عید کی بریانی اور مٹھے اور متنجن میں ملا کر کھانے والا ہوں. تو مجھے دھوکہ نہ دینا. رمضان کی برکتوں کا حوالہ دے کر، رمضان کی رحمتوں کا حوالہ دے کر، رمضان کے قرآن کا حوالہ دے کر، رمضان کی تراویح کا حوالہ دے کر، رمضان میں نفل کو فرض کے برابر ثواب دے کر، فرض کو اور دنوں کے 70 فرائض کا ثواب دے کر، ہماری دعاؤں پر 70,000 فرشتوں کے آمین کے کہنے کا وعدہ کر کر اے خدا تو مجھے دھوکہ نہ دینا. شیطان کا پیشاب کل بھی پی رہا تھا، شیطان کا پیشاب آج بھی پیوں گا. کل بھی سٹا کھیل رہا تھا، آج بھی سٹا کھیلوں گا. کل بھی داڑھی مڈا رہا تھا، آج بھی داڑھی مڈاؤں گا. کل بھی عورت کو رنڈی بنا کر بازار میں گھما رہا تھا، آج بھی عورت کو رنڈی بنا کر بازاروں میں گھماؤں گا. ٹیلر کے پاس جا کر میں خود اپنی بیٹی کا نام ٹیلر سے دوں گا. ٹیلر چہرے پر داڑھی آنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال آئے گا میں روزہ رکھ کر ایک غیر محرم عورت کے سینے کو ہاتھ کیسے لگاؤں، اس کی کمر کو ہاتھ کیسے لگاؤں. لیکن خدا میری حیا کا چادر نکل چکا تھا، میری شرم اور غیرت کی چادر اور حیا کی چادر مجھ سے اتاری گئی تھی. اس لیے بیٹی کو جوڑوں کو خود لے جا کر میں نے ٹیلر کے حوالے کر کر کہا کہ جسم کا کپڑا پرانا ہو چکا ہے، بیٹی ڈھل چکی ہے یا بیٹی موٹی ہو چکی ہے، میری جوڑوں حاملہ ہو چکی ہے، اب تو خود اس کے حمل کا نام اپنے مبارک ہاتھوں سے لے لینا. ٹیلر کا ہاتھ کانپتا ہے، میں روزے کی حالت میں میری ماں اور میری بیٹی اور میرے بہن کے جسم پر ہاتھ کیسے لگاؤں. لیکن خدا تو رمضان کی لاکھ رحمتوں کا وعدہ کر، تو رمضان کی لاکھ برکتوں کا وعدہ کر. میں خود اپنی ماں اور بیٹی اور بہنوں کو ٹیلر کے حوالے کر کر ناپ لینے کے لیے کہوں گا. وہ ٹیلر جو روزے سے ڈر کر، رمضان سے ڈر کر آنکھ اٹھا کر میری بیٹی کو نہیں دیکھتا تھا، جب ہاتھ لگانے کے لیے کہا اس کے عضو کے اندر شہوت پیدا ہو گئی، اس کے دل کے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو لاکھ کوشش کر لے، کل بھی میں شیطان کا بندہ تھا، آج بھی میں شیطان کا بندہ ہوں. ہر ٹیلر کی شہوانیت کو جگاؤں گا، ہر ٹیلر کے دل کے اندر میں زنا کے آثار پیدا کروں گا. ہر چوڑیاں پہنانے والا اور بنگلیاں پہنانے والا وہ جوڑوں کے لائق نہ ہو، وہ اپنی بیوی سے مباشرت کر کر مہنو ہو گئے ہو،
لیکن اپنی بیٹی کا ہاتھ، اپنی بیگم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی مردانیت اور اس کے زنا کے جوہر کو میں جگا چکا ہوں گا، اور میں کپڑے والوں کے دکان میں جا کر وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر زنا کے آثار پیدا کر چکا ہوں گا۔ آج کے عید کے چاند کو دیکھ کر بندہ جو شیطان کا ہے وہ خدا سے کہتا ہے نہیں خدا تو مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، قرآن کا وعدہ کر کر، رحمتوں کا وعدہ کر کر، برکتوں کا وعدہ کر کر اور جہنم سے خلاصی کا وعدہ کر کر، اور اے خدا تو مجھے دھمکی دے کر ڈرا بھی نہیں سکتا کہ تیرے فرشتوں کے ذریعے سے تو نے میرے حق میں بددعا کی، میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے تراویح کو پایا، جس نے سحری کو پایا، جس نے افطاری کو پایا اور اس کا اکرام احترام نہیں کیا، اے خدا تیری دھمکی سے میں ڈرنے والا نہیں، میری جو روح مجھے بچا لے گی، میرا مال مجھے بچا لے گا، میری دولت مجھے بچا لے گی۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ بھی کبھی تمہاری دولت پر فخر کیا کرتا تھا، تمہارا باپ بھی کبھی اولاد پر ناز کیا کرتا تھا، تمہارا باپ بھی کبھی اپنی بیوی ام جمیلہ پر فخر کیا کرتا تھا، تمہارا باپ بھی کبھی اپنے چہرے کے حسن پر فخر کیا کرتا تھا، جس کا نام تھا ابو لہب، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کا ستیاناش ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کا کام نہیں آیا، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، جس جورو پر اسے شان تھی اور جس جورو پر اسے فخر تھا اور جس جورو کی غلامی میں اس نے اپنی زندگی کو بتا دیا اور جو جورو اس کے گناہوں کے کاموں کے اندر فخر کیا کرتی تھی، اللہ نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ تعالیٰ وہ لکڑیاں اٹھانے والی جو لکڑیاں اٹھا کر یوں کہا کرتی تھی کہ ان لکڑیوں کا ایندھن بنا کر، ان لکڑیوں کو جلا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لکڑیوں کی آگ میں ڈال دوں گی، اللہ نے کہا آج وہ عورت خود جو ہے آگ کے اندر داخل ہو جائے گی اپنے شوہر کے ذریعے سے۔ لوگوں نہ وقت پر مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ جب باپ مر گیا ایک مرے ہوئے کتے کی طرح، ایک مرے ہوئے سور کے پلے کی طرح ان کے بچوں نے لمبے بانس سے کھینچ کر لے جا کر اس کو ابو لہب کو کھڈے کے اندر ڈال دیا۔ اس کا حسن کہاں گیا، اس کا جمال کہاں گیا، اس کی چودراہٹ کہاں گئی، اس کا مال کہاں گیا، اس کی عورت کہاں گئی، اس کی اولاد کہاں گئی؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یاد رکھو نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ رسو کام آئے گا، کوئی چیز کام آنے کی نہیں۔ لوگوں اس لیے تم اللہ سے پنگا نہ لو، اللہ سے دشمنی نہ لو، اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہ لو، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہ لو۔ اللہ تعالیٰ سے جو جھگڑا لے گا، نبی کی جو بددعا لے گا، اس کی زندگی کتے سے بدتر ہو جائے گی، اس کی زندگی سور سے بدتر ہو جائے گی۔ جو مسجدوں کی آہیں لے گا، جو چٹائیوں کی بددعا لے گا، جو مصلی کی آہذاری لے گا، لوگوں کبھی وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا، کبھی وہ شرافت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگوں رمضان کا مہینہ تقویٰ ہے، رمضان کا مہینہ جنت ہے، رمضان کا مہینہ عرش کا سایہ ہے، رمضان کے مہینے کا معنی حوض کوثر کا پانی ہے، رمضان کے مہینے کا ترجمہ خدا کی خوشنودی ہے۔ کہاں گئی خدا کی خوشنودی، کہاں گیا خدا کا تقرب، کہاں گیا خدا کا خوف؟ لوگوں جب یہ رمضان آیا تو مسجد کے نمازی اور شہروں کے باقی یہ تو بہت دور کی بات، گاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، اونٹ کے چرانے والے چرواہوں کے دلوں میں خدا نے وہ خوف پیدا کیا، وہ تقویٰ پیدا کیا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اش اش کرنے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، اور جب توشہ ختم ہوا تو ادھر ادھر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چرواہے کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے چیز مل جائے۔ گئے، ہوٹل کا زمانہ نہیں تھا، لاڈجنگ کا زمانہ نہیں تھا، اس چرواہے کے پاس گئے اور عام لباس میں تھے۔ چرواہے نے حضرت امیر المؤمنین کو پہچانا نہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت نہیں کی۔ چرواہے کو جا کر سلام کیا،
چرواہے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بتائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا سفر کر رہا تھا، زاد رام سفر کا توشہ ختم ہو گیا، برائے مہربانی کچھ دو۔ اس نے کہا کہ آج میرے پاس بھی توشہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمانے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے فرمانے لگے کہ دیکھو ایک کام کرو، اتنے ساری بکریاں ہیں اور اتنے سارے اونٹ ہیں، ایک بکری اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں پیسہ دے دوں گا، کام تمہارا بن جائے گا، بھوک میری مٹ جائے گی۔ اور مالک اگر پوچھے کہ 100 بکریاں تھی، ایک بکری کم ہو گئی اور 90 پر 9 بکریاں ہیں، تو دنیا میں یہ دستور ہے کہ ایک بکری کو بھیڑیا پکڑ لیا کرتا ہے، اور ایک بکری کے جانے پر مالک کام سے نہیں نکال دیتا اور مالک ڈنڈے نہیں مارتا، اس لیے ایک بکری کا جھوٹا عذر اپنے مالک کو بیان کر دینا۔ تو اس کے بعد اس چرواہی نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور سیڑھی ایک اور آگے چڑھی، اور چڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مالک آ کر دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا آ کر بکری کو لے کر گیا، مالک تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے۔ تو اتنا کہتے ہیں کہ چرواہے نے ایک آہ بھری اور ایک چیخ نکالی کہ عمر، فرمایا اے مخاطب مسافر کہ دیکھ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میری ہر ادا کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جنگل کے چرواہوں میں اس رمضان کی برکتوں سے، روزے کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے بکریاں چرانے والے میں خدا کا وہ خوف پیدا ہو چکا تھا کہ تنہائی میں بھی اور حضور کے رکھنے کے باوجود بھی وہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج رمضان گیا، رمضان کی گرمی، رمضان کی حرارت، رمضان کی رحمتوں کا سایہ ختم ہونے سے پہلے سنیما گھر آباد ہو رہے ہیں۔ رمضان کی برکتیں اور رمضان کے تقوی کا اثر جنگل کے جنگلی چرواہے کے دل میں اتنا ہے کہ وہ تنہائی میں پوچھ رہا ہے کہ اے مسافر، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا رعایا کی دیکھ بھال کے لیے وہ جو ہے دیکھا کرتے تھے کہ میری رعایا کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، میری رعایا کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ جا رہے تھے، ایک گھر کے اندر ماں اور بیٹی کی کچھ آپس کی گفتگو کی اور آپس کی بات چیت کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کان لگا کر سننے لگا کہ ماں اور بیٹی کی کیا گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی رات میں کیا سرگوشی ہو رہی ہے، کون سا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کون سا پلان بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی کہ آج دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا اماں جان، دودھ کے اندر پانی ملانا خیانت ہے اور ناجائز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ عمر کا کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی سیوری نہیں ہے، کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، بیٹی پانی ملا دے، ہماری غریبی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے فقر فاقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیٹی نے کہا اماں کیا بات کر رہی ہو؟ اگر عمر کی پولیس نہ دیکھ رہی ہو، انٹیلیجنس کی نگاہ نہ دیکھ رہی ہو، اماں خدا کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے، میرا اللہ دیکھنے والا ہے، میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ بہرحال یہ کہہ کر پانی میں نہیں ملایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پر ایک نشان لگا دیا اور صبح میں اس جو ہے گھر کی خاتون کو طلب کیا اور اس لڑکی کو طلب کیا اور خاتون سے کہا کیا تم راضی ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح کر دو؟ اس خاتون نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ میں جھوپڑی میں رہنے والی، فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والی اور اندھیروں میں بھٹکنے والی، اور تم شاہی محلوں میں رہنے والے امیر المؤمنین میرے بیٹے سے نکاح کرو گے؟ کہا کہ بڑھیا تو آج قسم کھا لے، آج مجھ سے وعدہ لے لے۔ بڑھیا نے وعدہ لے لیا تو چنانچہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بڑھیا کی بیٹی سے کر دیا۔ جب حضرت عمر کا بیٹا ہو اور بیٹی ایسی ہو جو رات کی تنہائی میں خدا سے ڈرنے والی ہو اور خدا کے نام پر مرنے مٹنے والی ہو،
تو پھر اس سے اولاد کون سی پیدا ہوگی؟ اس سے اولاد پیدا ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے جسم میں خون کم تھا، تقویٰ زیادہ تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہر دن اپنے محل کے اندر علماء کو بلا کر موت کا بیان سنا کرتا تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے مسحری کے پاس پھولوں سے سجایا کرتا ہے، مسجع کیا کرتا ہے، مزین کیا کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے ملنے کے کمرے کو پھولوں سے سجایا نہیں تھا، عطر سے معطر نہیں کیا تھا، وہاں انہوں نے قبر کو کھود رکھا تھا اور اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ بیگم ایک دن مرنے کے بعد اسی کچی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، بیگم تمہیں شاہی محل کی ناز و نعمت اور شاہی محل کا یہ جو ہے انداز غرور کے اندر مبتلا نہ کرے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے جو اس بڑھیا کی بیٹی سے نکاح کیا، تو ایسی متقی عورت اور ایسی متقی گھرانے کا صحابی جب نکاح کرتے ہیں تو ایسی متقی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو تقویٰ جھوپڑیوں میں گھسا ہوا تھا، تقویٰ پہاڑوں میں گھسا ہوا تھا، تقویٰ امیروں کی زندگی میں تھا، تقویٰ غریبوں کی زندگی میں تھا، تقویٰ حاکموں میں تھا، تقویٰ محکوموں میں تھا۔ آج رمضان گلی کوچوں کے اندر رمضان نظر آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن وہ تقویٰ علاؤدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے آج ممبروں میں نہیں ملتا، محرابوں میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا۔ آج یہ تقویٰ کہاں چلا گیا؟ آج یہ پرہیزگاری کہاں چلی گئی؟ آج یہ اللہ کا خوف کہاں چلا گیا؟ اللہ کا خوف نکل گیا تو غیروں کے دلوں سے ہماری ہیبت ختم ہو گئی، ہمارا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا۔ جیسے چاہتے ہیں گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹتے ہیں اور زمین کو ہمارے خون سے سرخ کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں ہماری لاشوں کو ندیوں میں پھینک دیتے ہیں اور تالابوں اور کنووں سے پاٹ دیتے ہیں۔ دلوں سے تقوی کو نکال لیا، اپنے دلوں سے خدا کے خوف کو نکال لیا، اللہ کے ڈر کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغداد کی سرزمین کے اندر تاتاری قوم کو مسلط کیا۔ وہ تاتاری قوم مسلمانوں کو ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر گلے ان کے کاٹ دیتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تاتاری زمانے میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک دن کے اندر مسلمانوں کے 2.5 لاکھ جو ہے جسموں کو کاٹا گیا اور ان کے سروں سے ایک مینارے کو بنایا گیا۔ جب دل سے تقویٰ نکلتا ہے غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے جوتوں سے مسلمانوں کو مسلنے لگتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگانے لگتا ہے، ان کے کارخانوں کو جلانے لگتا ہے، ان کی عورتوں کی عزتوں اور آبرو کو لوٹنے لگتا ہے، عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے تقوی کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، ہماری اذانیں سن کر وہ ڈرا کرتے تھے، ہمارے نماز پڑھنے کی کیفیت دیکھ کر ان کا پیشاب قطع ہو جاتا تھا، ہمارے چہروں کو دیکھ کر وہ ہمارے چہرے بنانے کی فکر کیا کرتے تھے، ہمارے لباس کو دیکھ کر ہمارے جسم و لباسوں کی نقالی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، مال اور دولت کی حالت تھی کہ غلام اور مالک کے لیے ایک گھوڑا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پیوند لگا کپڑا تھا، جا رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کرانے کے لیے، قبلے کو مسلمانوں کو واپس دلانے کے لیے، لیکن اس امیر کے جسم پر ایک کپڑا وہ نہیں جو صاف ہو ستھرا ہو، پیوند لگا کپڑا پہن رہے ہیں، اور یہ امیر المومنین اور اس اپنے غلام کے لیے ایک ہی سواری ہے، کبھی امیر المومنین بیٹھتا ہے اور کبھی غلام بیٹھتا ہے، اور امیر المومنین اس سواری کی رکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی دہلیز کے پاس قدم رکھنے لگتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب کی حالت نہیں دیکھی جاتی،
اور مجبوراً کہہ دیتے ہیں عمر اگر ایک بات کہوں تو مجھے معاف کر دو گے اور میری بات کا برا نہیں مانو گے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بتاؤ ابو عبیدہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے عمر یہ یہودی لوگ ہیں, یہ عیسائی لوگ ہیں, آج یہ بیت المقدس پر قابض ہیں. عمر پیمن لگا کپڑا پہن کر غلام کو گھوڑے پر بٹھا کر سواری پر اونٹ پر بٹھا کر نکیل پکڑ کر لے جاؤ گے, تمہاری حالت غلام کی دکھے گی, تمہارا روب ان عیسائیوں کے دلوں میں نہیں آئے گا اور تمہارا ڈر ان یہودیوں کے دلوں میں نہیں آئے گا. بھڑکیلا لباس پہنو عمر, اگر آپ اجازت ہو ہم کسی مسلمان سے کوئی قیمتی لباس لے کر آپ کو دے دیں گے. اتنا کہنا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی, کوڑے کو نکال لیا, فرمایا ابو عبیدہ کہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہا ہوتا اللہ کی قسم اس کوڑے سے مار مار کر اس کی پیٹھ کو سرخ کر دیتا. ابو عبیدہ کان کھول کر سن لے کہ مہما نقل العزت غیر اللہ نزل. اے ابو عبیدہ کہ جب کبھی ہم نے عزت کو غیر اللہ میں تلاش کیا, کپڑوں میں تلاش کیا, میک اپ میں تلاش کیا, مال میں تلاش کیا, دولت میں تلاش کیا, حکومت میں تلاش کیا, سلطنت میں تلاش کیا, بڑے بنگلوں میں تلاش کیا, ابو عبیدہ کان کھول کر سن لے جب کبھی ہم نے عزت کو اللہ کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کیا, اے ابو عبیدہ کہ سوائے ذلت کے, رسوائی کے اور ہمیں تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملا. اے ابو عبیدہ کیا تو نہیں جانتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ کے لیے ہے. وہ پیمن لگے کپڑے پہنے, وہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر لے جائے, وہ بوسیدہ حالت میں رہے, لیکن قرآن کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, عزت ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے ہے. میرے بھائی آج ہماری عزت غیروں کے دلوں میں نہیں, اس لیے کہ ہمارے دل میں خدا رسول کی عزت نہیں, ہمارے دل میں قرآن کا مقام نہیں, ہمارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ تاتاری جب کسی علاقے میں قدم رکھتے تو قدم رکھنے سے پہلے وہ لڑنا نہیں چاہتے اور وہ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے, اپنے نمائندے کو بھیج کر وہ اعلان کرا دیتے کہ تاتاری آ رہا ہے, اگر تمہیں اپنی عورت اور بچے اور جانور پیارے ہوں تو مال کو چھوڑ کر, دولت کو چھوڑ کر علاقوں کے علاقے خالی کر دو. تاتاری کی اس آواز کو سن کر مسلمان اپنے محلوں کو خالی کر دیتے تھے. اسی طرح بغداد کا ایک علاقہ تھا دربندر, وہاں پر جو ہے جب تاتاریوں نے اپنے پیغام کو بھیجا کہ ہم اس علاقے پر قبضہ کرنے والے ہیں اور علاقے کو فتح کرنے والے ہیں, تمام مسلمانوں نے علاقے کو خالی کر دیا, اپنے مکانوں کو ویران کر دیا, اپنی بیوی بچوں کو لے کر, اپنے جانوروں کو لے کر وہ علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جب تاتاری اس علاقے پر قابض ہونے کے لیے آیا اور فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک گھر کے اندر بسیرا کیے ہوئے ہے. جب فوج کے لوگوں نے اور تاتاری قوم کے ظالموں نے, او برے یہاں کے بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے ہٹے کٹے ہم سے ڈر کے علاقہ خالی کر کر چلے گئے, آج تیری ہمت, آج یہ تیری مجال کہ آج تو ہم سے ڈرے بغیر یہاں پر رہتا ہے. اس اللہ والے بوڑھے نے کہا اگر ہمت ہو تو جو چاہے میرے ساتھ کر لو, میرا بال نہیں بگاڑ سکتے تم. دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے. پوری تاتاری قوم تمہارے پورے بادشاہ مل کر میرا کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میرے دل میں خدا کا خوف ہے, میرے دل میں تقویٰ ہے, دل میں خوف آتا ہے, دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے, دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تاتاری قوم کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. آج جو مسلمان رو رہا ہے کہ پی ایس سی اس کو ستا رہی ہے, ملٹری اس کو ستا رہی ہے, پولیس اس کو ستا رہی ہے, حکومت والے متعصب ہیں, میں نہیں مانتا ہمارا ایمان بنا ہوا ہو اور رمضان کا صلہ ہمیں ملا ہوا ہو, روزوں نے ہمیں بدلہ دیا ہوا ہو, ہمارے اوپر رحمت کی چادر ہو, ہمارے اوپر خدا کی برکت کی چادر ہو, ہمارے اوپر خدا کی خاص نظر کرم ہو. دنیا کی کوئی قوم ہماری اینٹ کو, ہماری ایک گھر کی چٹکی مٹی کو نہیں لے سکتی.
جب تاتاری قوم کی فوج نے دیکھا یہ بوڑھا غرور کر رہا ہے، یہ بوڑھا تکبر کر رہا ہے، تو اس کو ہتھکڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جب اس بوڑھے کو پیش کیا گیا، جس بوڑھے کی آنکھوں کی بینائی زائل ہونے والی تھی، جس بوڑھے کی نلیوں کا گد ختم ہو چکا تھا، بادشاہ نے کہا اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے ہم سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سلاخوں کو گرم گرم کر کر تیری آنکھوں کے اندر سلاخوں کو چبا دیا جائے گا، تجھے ایک ایک انگلی کاٹی جائے گی اور جسم سے ایک ایک بال کو لوٹا جائے گا۔ تو اس نے بوڑھے نے یہی کہا بادشاہ یاد رکھ کہ آج تیری طاقت ختم ہو چکی ہے، آج تیری قوت ملیہ میں ہو چکی ہے، آج تیری ٹکر مسلمانوں کی اس قریبی جماعت سے نہیں جو رمضان پا کر سلیمہ گھر کو آباد کیا کرتے تھے، روزوں کو پا کر سٹا اور جوا کھیلا کرتے تھے، تراویح پڑھ کر 1,24,000 پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ آج تیرا سامنا ایک نبی کے سچے غلام سے ہے، آج تیرا سامنا اللہ کے ایک سچے بندے سے ہے۔ یہ کہہ کر اگر تو میری طاقت کو جاننا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ تو محمد بن جو ہے یہ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، بڑی بڑی لوہوں کی زنجیریں ٹوٹ گئی، گویا کچا پارا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ منظر جب بادشاہ نے دیکھا اور فوجیوں نے دیکھا، پولیس والوں نے دیکھا، حیرت میں رہ گئے کہ خدا جانے اس بندے میں اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ بڑے بڑے لوہوں کی زنجیروں کو اس نے کچے تابے کی طرح توڑ دیا۔ تو کہا اے محمد رحمت اللہ علیہ تم نے یہ کہاں سے طاقت پیدا ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا تقوی کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے اللہ نے مجھ میں طاقت کو پیدا کر دیا۔ اتنا سننا تھا وہ تاتاری قوم جو مسلمانوں کے خون کو ان کی کھوپڑی میں ڈال کر پیا کرتی تھی، وہ تاتاری قوم جو ایک ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، وہ تاتاری قوم جو مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو کو لوٹ کر ان کے سروں کا مینارہ بنایا کرتی تھی۔ اللہ کے بندے نے اپنے تقوی کا جب مظاہرہ کیا اسی وقت بادشاہ ایمان لے کر آ گیا، اور جب بادشاہ ایمان لے کر آیا، فوج ایمان لے کر آئی اور پولیس والے ایمان لے کر آئے، اور جیسے جیسے بات پہنچی سارے تاتاری قوم بہر اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی، جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبے سے مل گئے شرم خانے سے بت، تو یہی کہا یعنی گئے تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے انہوں نے کعبے کو پا لیا، وہاں سے انہوں نے خدا کے تقوی کو پا لیا، وہاں سے انہوں نے خدا کے خوف کو پا لیا۔ خدا کا خوف آتا ہے تو دشمن نیست و نابود ہو جاتا ہے، دشمن کا صفایا ہو جاتا ہے۔ آج ہم سے کوئی ڈرنے والا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے دل سے خدا کے ڈر کو نکال لیا۔ ہر چیز ہمیں ڈرانے والی، پولیس ڈرانے والی، حکومت ڈرانے والی، عدالتیں ڈرانے والیاں، اور جو ہے دنیا کی کافر قومیں گنیش کی مورتی کو اپنے سر پر لے جا کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے پیروں سے رون کر وہ اس کی پوجا کرنے والی قوم آج ہم پر حکومت کرنے والی، اس لیے کہ خدا کے خوف کو ہم نے دل سے نکال لیا، خدا کے ڈر کو ہم نے دل سے نکال لیا۔ میرے بھائی اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، رمضان کا صلہ ہم نے پایا ہوگا، رمضان کا بدلہ ہم نے پایا ہوگا، تو ہم اس کے اثرات اگلے 11 مہینے دیکھیں گے اور اس کے بدلہ اور اس کا اجر ہم دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ہم سے روزے تو رکھوائے اور بدلہ دیے بغیر خدا نے بھیج دیا ہو، خدا نے ہم سے تراویح پڑھائی اور بدلہ دیے بغیر اللہ نے بھیج دیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تقوی میں وہ طاقت رکھا ہے، وہ قوت رکھا ہے۔ بزرگوں نے واقعہ بیان کیا، ایک اللہ والے اور ایک عیسائی سفر کرتے جا رہے تھے، اتفاق سے دونوں کا توشہ ختم ہو گیا، اللہ والے کا توشہ بھی ختم ہو گیا اور عیسائی کا توشہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں گے، اپنے اپنے مذہب کی بھی شناخت ہوگی اور توشے بھی دیکھ لیں گے کہ کیسے آئیں گے۔ عیسائی نے کہا ہم دونوں اپنے خدا سے مانگیں گے، جس کا توشہ بڑھیا ہوگا، جس کا توشہ قیمتی ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ وہ سچے مذہب کا ماننے والا ہے۔ ایک دن تم دعا کر کر توشہ منگواؤ اور دوسرے دن ہم دعا کر کر توشہ منگواتے ہیں۔ تو مسلمان نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے خدا آج میری عزت رکھ لے، لاج رکھ لے، اے اللہ اگر میں تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں کوئی بات نہیں،
لیکن اے اللہ اگر آج اسلام کا جنازہ نکل جائے، اسلام کی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، کسی کو بھیج کر آج ہمارے پیٹ کو بھروا دے، آج جو ہے طبق بھر بھر کر ہماری مرغن غذائیں ہمیں دے دے۔ دعا کر کر ہاتھ کو پھیرا نہیں تھا، ایک فرشتہ اجنبی انسان کی شکل میں 2 طبق لے کر آیا جس کے اندر بڑے قیمتی اور بڑے مرغن قسم کی غذائیں تھیں۔ جب آئے تو کھانے سے پہلے اللہ کے بندے سجدے تشکر میں چلے گئے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ اے اللہ تو مجھے زمین میں دفن کر دے، اے اللہ میرے وجود کو ختم کر دے، تجھے اور اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے کا، لیکن آج تو میری زبان کی لاج رکھ لی۔ اے اللہ آج عیسائی کے سامنے مذہب اسلام سچا ثابت ہو گیا، آج غیر سے تو نے کھانے کے 2 طبق بھیج دیے۔ آج کا دن گزر گیا، اب دوسرے دن باری تھی، عیسائی تھی جو اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے بھی چادر بچھائی، اس نے بھی دعا کی، اور اس نے بھی جب دعا کر کر ہاتھ کو اپنے چہرے پر لے جانا باقی تھا کہ 4 طبق 2 آدمی لے کر آ گئے۔ مسلمان نے دعا کی، 2 طبق آئے اور 1 آدمی، اور عیسائی نے دعا کی تو اللہ نے اس سے ڈبل کھانا بھیجا، دسترخوان چنا گیا۔ اللہ والے کے حق میں وہ کھانا زہر ہو چکا تھا، وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ خدا تجھے کیا ملا آج مجھے ذلیل کر کر۔ وہ طبق لے آتا، کھانا نہ ہوتا، مٹی ہوتی، وہاں پر گوشت نہ ہوتے، پتھر کے ٹکڑے ہوتے، آج مسلمانوں کی عید ہو جاتی، آج اسلام کا پرچم ہوا میں لہراتا۔ اے اللہ ایک مسلمان نے اسلام کا حوالہ دیا، تو نے اس کو کھانا تو بھیجا، لیکن ایک عیسائی نے جب دعا کی تو مسلمان کو جتنا دیا اس سے 4 گنا دے کر، اے اللہ آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان کی شکست گویا ہو رہی ہے اور یہ دونوں ہار رہے ہیں۔ اے اللہ آج یہ کھانا نہیں، یہ زہر ہے، کھانا کھا ہی نہیں پا رہے، کیسے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ جو ہے عمدہ قسم کا سالن پکا ہو اور بریانی پکی ہو، ولیمے کے دعوت بفے سسٹم کی کتوں کی طرح لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہو، اچانک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ بھائیو ابھی ابھی کھانے سے سپلت نکل گئی ہے، کون کھائے گا، زہر ہو جائے گا۔ یہاں اسلام کی شرمندگی اور مسلمانوں کی رسوائی گویا یہ بزرگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ دیکھ کر کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ عیسائی نے پوچھا میرے بھائی کل میں جب تم نے اللہ سے دعا کی اور تم نے تمہارے مذہب کا حوالہ دیا تو جب کھانا آیا جی بھر کر کھایا، ایسا تو چڑکوڑا کام میں نے نہیں کیا۔ جب میں سچا ہو گیا اور جب میں کامیاب ہو گیا تو میرے کھانے کو رو رو کر کیوں کھا رہے ہو، حلق سے کھانا کیوں نہیں اتار رہے ہو؟ اس نے کہا آج میرا مذہب شرمندہ ہوتا ہوا معلوم ہو رہا ہے، آج میری قوم کٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ عیسائی نے کہا دیکھو میرے ہاتھ پر وعدہ کرو، اگر تم وعدہ کرو گے کہ تم کھانا پورا کھاؤ گے، پیٹ بھر کر کھاؤ گے، آرام سے کھاؤ گے اور خوشی کی سانس لو گے تو میں تمہیں 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ تو اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا میرے لیے انگار کے ڈلے ہیں، یہ پانی میرے لیے زہر ہے، جب تک خوشخبری تم نہیں سناؤ گے یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ عیسائی کیا خوشخبری سنائے گا؟ کیا اسلام شکست کھا گیا؟ کیا مسلمان رسوا ہو گیا؟ جب مسلمان اونٹی کی سیر کر رہا ہوگا اپنی محبوبہ کے باہوں میں باہیں ڈال کر، جب مسلمان زنا کے اڈوں کو پہنچ چکا ہوگا، جب مسلمان سنیما گھروں کو آباد کر رہا ہوگا، جب مسلمان رمضان کی داڑھی کو اپنے چہروں سے نکال کر پھینک چکا ہوگا، جب مسلمان خدا کے گھر کو ویران کر چکا ہوگا، پھر بھی بھولا بھٹکا بسرا کوئی مسلمان اگر جمعہ میں آ جائے گا تو اس کا جواب میں انشاءاللہ اب یہ جمعہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا آج ہمیں کوئی شکل نہیں، صورت نہیں نئے کپڑے پہن کر عید کرنے کی، آج ہمیں ماتم کرنا چاہیے، آج ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے۔ مولا ہم ماتم کرتے ہیں، ہم غم کرتے ہیں، مولا ہمارے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائے، ہم خون کے آنسو بہا کر مولا ہم توبہ
توبہ کرتے ہیں. ہم نے دن کے اجالے میں تیرے رمضان کی بے حرمتی کی, تیرے قرآن کا جنازہ نکالا, ہم نے تیرے رمضان کا قتل عام نہیں کیا. مولا زمانے جاہلیت میں جب لڑکی کو زندہ در دفن کر دیا گیا تو تو نے قرآن نازل کر کر ان کو وارننگ دی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ زندہ در گور کی ہوئی لڑکی کو پوچھا جائے گا کہ اے بیٹی, اے اللہ کی بندی, جس جرم کے اندر تجھے زندہ دفن کر دیا گیا, مولا کل کو رمضان سے پوچھے گا کہ کس وجہ سے تیرا قتل عام کر دیا گیا. اے اللہ کل کو مسجدوں سے پوچھے گا کس وجہ سے تیرے سہاگ کو اتار دیا گیا. پروردگار عالم کل تو صفوں سے پوچھے گا کس وجہ سے مصلی سے غائب ہو گئے. یہ مسجد ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ در و دیوار ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ ممبر و محراب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. مولا ہمارے خلاف گواہی کو قبول نہ کرنا, ہمیں توبہ کی توفیق دے دینا, مرنے سے پہلے ایمان دے دینا, مرنے سے پہلے کلمہ دے دینا, مرنے سے پہلے ہمیں ایمان والی صحابہ والی زندگی دے دینا. اے اللہ تو ہی تو کہا تھا تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مولا ہم گناہوں کی کوٹلی لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں, ہم خونخوار قاتل رمضان کے روزوں کے بن کر آج تیرے دربار میں آئے ہیں. مولا آج اس قتل کے معاف فرما دے, ہم سے قصاص نہ لے. مولا ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم قبر کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. مولا ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. دنیا میں اپریل مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, میدان محشر میں جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا ہم کیسے اس گرمی کو برداشت کریں گے. اے اللہ ہمارے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں, نہ حکومت ہماری فریاد سنتی ہے, نہ پولیس والے ہماری فریاد سنتے ہیں, نہ عدالتوں میں ہماری بات چلتی ہے. اے اللہ اگر تو اپنا دروازہ بند کر دے گا, کون سا دروازہ ہے کہ جہاں ہم چھٹکائیں, ہم دعا کریں اور ہم اپنی جولی کو بھریں. اے اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور تو اس کو مقدس بنایا ہے, مبارک بنایا ہے. اے اللہ یہ رحمت کی گھڑیاں چلی جانے کے بعد یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں آئیں گی. اے اللہ تجھے رمضان کا واسطہ, اے اللہ تجھے جمعہ کی تقدس کا واسطہ. آج ہم روتے ہیں, آج ہم گر گڑاتے ہیں, آج تیرے دامن میں چھولی پھیلاتے ہیں. اے اللہ سارے درباروں سے مایوس ہو کر ہم تیرے دربار میں آئے ہیں. اے اللہ ہمیں مایوس نہ لوٹا. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ جسم پر پڑے گا, وہاں تو جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اے اللہ ہمارے پاس عمل تو نہیں ہم جو تیرے دربار میں پیش کرے, روزے تو نہیں جو تجھے دکھا سکے, اور حج اور عمرہ زکات تو نہیں جو تیرے نام اعمال میں رکھ سکے. اے اللہ آنسو کے دو قطرے ہیں جو زمین و آسمان سے قیمتی ہیں, یہ آنسو کے قطرے تجھے دیکھ کر اے اللہ تجھے کہہ رہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت دے دے. اے اللہ ہمیں ہمارے ماں اور باپ کے سامنے ذلیل نہ کرنا, ہمارے اولاد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. ہم چھوٹی عزت کی زندگی گزار رہے تھے, مولا ہماری چھوٹی عزت کی چادر کو پیدا محشر میں باقی رکھ لینا. مولا ہمارے چھوٹے سجدوں کی لاج رکھ لینا. مولا آج ہم گر گڑا رہے ہیں, ہم تجھے جمعہ کے تقدس کا واسطہ دیتے ہیں, نبی کے غلام ہونے کا واسطہ دیتے ہیں, نبی کے امت ہونے کا واسطہ دیتے ہیں. ہم جھوٹے ہی صحیح لیکن تیرے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا, ہم جھوٹے ہی صحیح ہم تیرے کلام کو سروں پر رکھ لیا تھا, ہم جھوٹے ہی صحیح تیرے نام کی ہم قسمیں کھایا کرتے تھے. مولا آج مغفرت دے کر ہمیں بھیجنا, آج ہمیں جنت کی ٹکٹ دے کر بھیجنا. اے اللہ یہ جہنم سے خلاصی کا اشارہ ہے. اے اللہ اگر تو ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے کی نہیں. اے اللہ سارے لوگوں کو تو جہنم میں ڈال دے. اے اللہ تجھے کچھ حاصل کرے گا نہیں. اے اللہ تیرے نبی جب یہ آیت پڑھتے رات میں اللہم ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو تیرے بندوں کو عذاب دے گا, جہنم میں ڈالے گا, قبر میں پسلیاں ملائے گا, اے اللہ تیرے نبی یہ پڑھ کر رویا کرتے تھے, ایک آیت میں ساری رات گزارا کرتے تھے کہ اگر تو عذاب دے گا تیرے ہی تو بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اگر تو ان کو مغفرت کا فرمانا دے دے تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے کی نہیں, تیری جنت میں کوئی کمی ہونے کی نہیں. اے اللہ ہمیں جنت کا فرمانا دے دے. اے اللہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے. اے اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی دے دے. اے اللہ زمین کے ہمارے
ہمارے لیے بہت قربانیاں ہیں. نبی ہمارے لیے مار کھائے تھے. نبی کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. امت نے پیٹوں پر ایک پتھر باندھے تھے, نبی نے 2 پتھر باندھے تھے. مولا جب نبی کے سامنے ہمیں پل چراغ پر سے گرائے گا, نبی روئیں گے, نبی تڑپیں گے. مولا نبی شرمندہ ہوں گے. اے اللہ نبی کو شرمندہ نہ کر, نبی کو شریر اور رسوا نہ کر. نبی تیرے قریبی بندے ہیں, نبی تیرے محبوب بندے ہیں. مولا ہمارے گناہوں سے نبی شرمندہ ہو جائیں گے. اے اللہ دامے ہاتھ میں دامے آواز دے گا, نبی روئیں گے, نبی تڑپیں گے. مولا اے اللہ ہمیں نہ دیکھ, تیرے محبوب نبی کو دیکھ, تیرے محبوب رسول کو دے. اے اللہ وہ روئیں گے, اے اللہ تیری رحمت پیش میں آ جائے گی. اس لیے اے اللہ کم سے کم نبی کے سامنے سلیم نہ کرنا, نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا. ہمارے نام اعمال کا ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا. اے اللہ کچھ چراغ پر بجلی کی طرح گزار دینا. خدایا جنت میں کچھ دے نہ دے, جنت کا کنارہ دے دے, لیکن نبی کے سامنے سلیم نہ کرنا. آج اولاد کے سامنے شرم کی زندگی گزار رہے ہیں. آج اس اولاد کے سامنے وہ ہمیں جہنم میں گرائے گا. اولاد کے سامنے عزت نہیں رہے گی. آج دوسروں کے سامنے ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں, ان کے سامنے تو ہمیں جہنم میں دھکے دے کر گرائے گا. ہماری عزت مریا ہو جائے گی. مولا تو عزت کا مالک ہے, اے اللہ تو ذلت کا مالک ہے. اے اللہ کی کھڑی عورت ہو رہی ہے, اب تیری نہیں ہوگی, اب افطاری نہیں ہوگی, اب تراوی نہیں ہوگی. مولا ہم نے تیرے رمضان کا قتل کیا, ہم نے تیرے رمضان کی بے حرمتی کی, لیکن ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم قاتل بن کر, ظالم بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ بندے تو سمندر کے اتحاد کے برابر گناہ دے کر رہا, لیکن تو معاف کرنے والا ہے. مولا آج تو اپنے وعدے کو دکھا دے. اے اللہ آج تو شان رحیمی کو دکھا دے. اے اللہ آج تو اپنے شان کریمی کو دکھا دے. مولا آج ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دے. اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اے اللہ رونا بند نہیں کریں گے. مولا سفید داڑھی والوں سے تو شرماتا ہے, معصوموں سے تو شرماتا ہے. ہم گنہگار ہوئے تو کیا ہوا؟ رمضان میں تیرے کتنے بندے راتوں کو قیام کرنے والے, راتوں کو تڑپنے والے آج اس بچے میں موجود ہیں. مولا آج وہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. مولا ان کے تڑپنے کی لاج رکھ کر, ان کے رونے کی لاج رکھ کر, ان کے دل بلانے کی لاج رکھ کر مولا ہمیں جنت نصیب فرما دے, ہمیں جنت نصیب فرما دے, ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں موت آئے زبان پر تیرا کلمہ ہو. مولا موت آئے زبان پر کلمہ ہو. اے اللہ ہمارے آنکھوں سے تیرے کعبے کا دیدار ہو, تیرے نبی کے روضے کا دیدار ہو. مولا دنیا کی محبت نے دل کو گھیر رکھا ہے, دنیا کی محبت کو نکال دے, آخرت کے خوف کو پیدا کر دے, نبی کی محبت کو پیدا کر دے. اے اللہ ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہم عاصی ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم نافرمان ہیں. اے اللہ تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے. اب تو نے کلام پاک میں وعدہ کیا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پھر آگے تو نے کہا کہ جامع الناس إنك لا تخلف الميعاد. وعدہ کو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. آج تو اپنے وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ آج کسی سیاسی کتے کے در پر جا کر بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, آج ووٹ دینے والے کے در پر جا کر سوالی بن کر نہیں کھڑے ہیں. احکم الحاکمین کے دربار میں ہم سر رکھے ہوئے ہیں, شہنشاہوں کے شہنشاہ, داتاؤں کے داتا, سخیوں کے سخی. اے اللہ آج تیرے در سے خالی